الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کریم ذات نے ہمیں زندگی کے ایک نئے شروع ہونے والے دن کی ابتدا اپنی پاکیزہ عبادت نماز پڑھنے سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت بڑی سعادت، خوش بختی، خوش نصیبی کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کلام، حق اور سچ کتاب جو ہے، کتاب ہدایت، اس کو سمجھنے کی توفیق ملتی ہے۔ سمجھنے والے لوگ جو ہیں، یا جن کے دلوں میں یہ چاہت ہے، جن کو پتہ ہے کہ یہ کتنا عظیم کام ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ہزاروں میل سفر کرنا پڑے، کتنے پیسے کیوں نہ خرچ کرنے پڑے، وہ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بڑی بدبختی ہوگی مسلمانوں کے لیے کہ اگر کسی کے گھر کے قریب پانی کی نہر جاری ہو اور وہ پیاسا مر جائے۔ مفت میں یہ تعلیم مل رہی ہے، اس کی قدر نہیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ وقت ہوتا ہے سمجھنے کا، سمجھانے کا، بہت عظیم کا۔ اس کا اجر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش کیا کریں خود بھی، اپنے بڑے بچے جو ہیں، گھر والے، اپنے بھائی، اپنے دوست، ان کو بھی دعوت دیں کہ آئیں، یہ کام تو ہونا ہے۔ 4 بندوں نے بیٹھے ہوں ان کو بھی، اور اگر 20 ہوں تو ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا، زیادہ ہوں سب کے لیے فائدہ ہوگا۔ نیکی کی دعوت دینا، اس کا بذات خود بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم پہنچے پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 114 اور 15، 2 آیات کا ترجمہ آج سنیں گے، سمجھیں گے، اس کے الفاظ پہ غور کریں گے۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ پتہ ہے آپ کو کہ اس کے پچھلی جو آیات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص نبی ہیں، ان کی قوم حواری جو تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب اس بات پہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے؟ مائدہ ایسا دسترخوان ہوتا ہے کہ جس کو بچھایا جائے اور اس کے اوپر کھانا لگا دیا جائے، اس کو بولتے ہیں مائدہ، اور اسی لفظ سے اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو۔ تو پھر قوم نے جواب دیا، حواریوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ اس لیے کہا، ہمارا ارادہ تو صرف اتنا تھا کہ اللہ آپ پہ نازل فرمائے گا، ہم اس کو کھائیں گے، ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا، یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ آج کی جو آیت ہے، اس کے اندر عیسیٰ ابن مریم نے پھر اپنے رب سے وہ دعا کر ہی ڈالی
اور مائدہ کا سوال کر دیا۔ سنیے آیت نمبر 114، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قال عرض کی، کہا، دعا کی۔ قال کس نے؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، جو مریم کے بیٹے جن کا نام عیسیٰ، ہر کوئی جانتا ہے۔ انہوں نے کیا عرض کی؟ اللہم، اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ۔ اللہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ، اللہم ایک ہی مطلب ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اس کے اندر سب کچھ شامل ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا ذاتی نام بھی لیا، اور ساتھ پھر ربنا، رب، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، پالنے والا۔ اے اللہ، ربنا، اے ہم سب کے پالنے والے۔ دو دفعہ اللہ پاک کو ایک رب سے پکارا اور ایک اللہ کے نام سے پکارا۔ انزل، اتار، انزل، اتار، علینا، علی، علا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، نا ہم جو ہیں، ہم پر اتار۔ کیا اتار؟ مائدہ، دسترخوان۔ میں نے کہا نا مائدہ، کیسا دسترخوان؟ جس کے اوپر کھانا لگا دیا گیا ہو۔ تو ایسا دسترخوان نازل فرما کہ جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو۔ اور یہ کھانا دسترخوان کہاں سے آئے؟ من السماء، من سے، السماء آسمان، آسمان سے ایک دسترخوان ہم پر نازل فرما۔ یہ دعا ہے۔ تکونو، تاکہ وہ بن جائے، لنا، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، عید، لفظ یہی ہے، عیدن۔ اور ہم عید کس دن کو بولتے ہیں؟ جو خوشی کا دن ہوتا ہے، وہ دن جس دن عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں نا، وہ دن عید کے ہیں۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہی قرآن نے بھی یوز کیا، تکون لنا عیدن، تاکہ وہ دن ہمارے، یعنی جس دن تو کھانا اتارے گا، دسترخوان اتارے گا، وہ دن جو ہے نا، وہ ہمارے لیے کون سا دن بنے؟ عید کا دن بن جائے، خوشی کا تہوار بنے، ہم خوش ہو جائیں، ہم خوشی کا اظہار کریں۔ اور خوشی کا اظہار ڈھول اور ناچ گانے بجا کے نہیں ہوتا، شکرانہ ادا کر کے ہوتا ہے۔ ہم تیرا، اور ہم عید والے دن کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے شکرانہ نہیں ادا کرتے، نماز عید ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا۔ تو یہ خوشی کا تہوار جو ہے، شکرانہ، اللہ پاک کا شکر ہے، خوشی کا دن ہمارے لیے ہو جائے۔ لے اولنا، لے کے لیے، اول جو ہم سے پہلے، نا ہم سے جو پہلے لوگ موجود ہیں، وہ آخرنا، اور جو ہم سے بعد میں آئیں گے، سب کے لیے وہ دن عید بن جائے۔ واو اور وآیۃ منک، واو اور آیتن، اور پروردگار وہ دن نشانی بن جائے، منک، تیری طرف سے وہ دن ایک نشانی کے طور پہ ہمارے سامنے آ جائے، نشانی بن جائے۔ اور ساتھ ہی کہا وارزقنا، واو اور ارزقنا، ارزق، رزق دے، نا، ہمیں۔ یہ دسترخوان کیا تھا؟ اس کے اوپر کوئی کھانا ہی ہوگا نا،
وہ کھانا کون سا تھا، کیا تھا، اس کا ذکر نہیں ہے. بس اتنا انہوں نے مانگا کہ ایک دسترخوان تھا جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مریم کے بیٹے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رزق عطا فرما. اور ان کا یقین کیا تھا؟ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کیلنڈر لگے ہوتے ہیں دکانوں میں، بعض جگہ پہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے انت خیر الرازقین، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. وارزقنا وانت خیر الرازقین، ہمیں رزق عطا فرما کیونکہ تو سب سے بہتر. ہم نے صرف لکھنے کی حد تک اس کو رکھا ہوا ہے، ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے. یقین نہیں. اگر یقین ہو تو پھر ملاوٹ کیوں کرے؟ اگر یقین ہو کہ اللہ رزق دیتا ہے پھر بے ایمانی کیوں کرے؟ اگر یقین ہو کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے پھر بھائی کا حق کیوں مارے؟ اگر یقین ہو کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے تو پھر چوری، ڈاکہ، رازنی کیوں کریں؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یقین نہیں ہے کہ رزق دینے والا کون ہے. یہ صرف زبان کی حد تک اللہ نہیں، پریکٹیکلی یقین کریں، پختہ یقین کریں کہ رزق کون دینے والا ہے؟ اللہ. اور اللہ کے علم میں ہے کہ میرا کون سا بندہ اس وقت رزق سے محروم ہے، بھوکا ہے، اس تک کھانا پہنچانا ہے. اللہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو جو کیڑے مکوڑے، پتھروں کے اندر رہنے والے، جہاں کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اللہ کو تو وہ بھی پتہ ہے کہ میری مخلوق کہاں پہ بھوکی بیٹھی ہے. اللہ وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے. تو انسان کو کیسے نہیں اللہ رزق دیتا ہے؟ میں وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما. وانت خیر الرازقین، اور تو بہتر رزق دینے والا ہے. سب سے بہتر رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کیونکہ ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے جتنا میں نے رکھا ہوا ہے. آیت نمبر 114 ہی مکمل ہوئی. آیت نمبر 115 جو ہے اس کے اندر پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک بات آئی، اس کا ذکر کل کریں گے کہ وہ بات کیا تھی. اور پھر بعض تفاصیر میں آتا ہے کہ قوم جو ہے وہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس کے اندر پھر عذاب کا ذکر ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کا یہ خوبصورت علم جو ہے اس کو یاد رکھنے اور مزید سیکھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.